آئیے آج جیفری ایپسٹین کی تاریک اور پیچیدہ دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ایسی کہانی جہاں بے تحاشا دولت، بے پناہ طاقت اور بدترین جرائم آپس میں گتھے ہوئے ہیں۔ یہی وہ سوال ہے جو سب کے ذہن میں آتا ہے، آخر ایک معمولی پس منظر سے تعلق رکھنے والا شخص یہ سب کرنے میں کیسے کامیاب ہوا؟ اس کے ابتدائی دنوں سے لے کر اس کی بدنام زمانہ سلطنت تک کا یہ سفر ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دے گا کہ یہ سب کچھ کیسے اور کیوں ہوا۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ جیفری ایپسٹین کا عروج واقعی ناقابل یقین تھا۔ ایک عام سے گھر کا لڑکا اور پھر سیدھا وال سٹریٹ کی بلندیوں پر۔ اس کا عروج تو دیکھنے والا تھا، بالکل کسی شہاب ثاقب کی طرح تیز۔ وہ ذہین تو تھا ہی، لیکن اس کی اصل طاقت تھی امیر اور بااثر لوگوں میں اپنی جگہ بنانا، اور یہی وہ چیز تھی جس نے آگے ہونے والے ہر واقعے کی بنیاد رکھی۔ ذرا سوچیں، صرف 21 سال کی عمر میں بغیر کسی کالج ڈگری کے وہ ایک ایلیٹ اسکول میں پڑھا رہا تھا۔ یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شروع سے ہی لوگوں کو قائل کرنے میں کتنا ماہر تھا۔ یہ فرق دیکھ کر تو انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ایک طرف بروکلن کی ایک عام سی زندگی اور دوسری طرف ایسی دولت جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ لیکن یہ صرف پیسے کا کھیل نہیں تھا، یہ طاقت کا کھلا مظاہرہ تھا۔ اپنے ذاتی جزیرے، اپنا جمبو جیٹ اور مین ہیٹن کا سب سے بڑا گھر، یہ وہ دولت تھی جو اسے یہ احساس دلاتی تھی کہ شاید وہ قانون سے بھی بالاتر ہے۔ لیکن یہ جو اتنی تیزی سے اوپر جا رہا تھا نا، اسی دوران خطرے کی گھنٹیاں بھی بج رہی تھیں۔ اس کے طور طریقوں اور اس کی ایمانداری پر شروع سے ہی سوال اٹھ رہے تھے، چاہے وہ بیئر سٹرنز میں مالی بے ضابطگیاں ہوں یا ڈالٹن اسکول میں طالبات کے ساتھ اس کے نامناسب تعلقات۔ ایک پیٹرن صاف نظر آ رہا تھا کہ اصول شاید اس کے لیے نہیں بنے تھے۔ اور اب ہم اس مرحلے پر آتے ہیں جہاں ایپسٹین نے اپنی دولت کا استعمال دنیا بھر کے طاقتور اور بااثر لوگوں کا ایک جال بننے کے لیے کیا۔ یہ کوئی عام دوستیاں نہیں تھیں، بلکہ یہ ایک بہت سوچا سمجھا اسٹریٹجک منصوبہ تھا۔ اس کے نیٹ ورک میں کون کون نہیں تھا، لسٹ دیکھ کر ہوش اڑ جاتے ہیں۔ سیاستدان، شاہی خاندان کے لوگ، ٹیکنالوجی کی دنیا کے بادشاہ، یہاں تک کہ مشہور سائنسدان بھی۔ اور جیسا کہ ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے، یہ کوئی سطحی تعلقات نہیں تھے۔ یہ لوگ اس کے جیٹ میں سفر کرتے، اس کے ساتھ بزنس کرتے اور اس کے ذاتی جزیرے پر جاتے، اور ہر ایک تعلق اسے قانونی حیثیت اور تحفظ کی ایک نئی تہ فراہم کرتا تھا۔ اور اس کے اس پورے مجرمانہ کھیل کے مرکز میں تھیں دو چیزیں: اس کا ذاتی جیٹ، جسے بدنام زمانہ نام لولیتا ایکسپریس دیا گیا، جو اسے اور اس کے مہمانوں کو دنیا کی نظروں سے دور لے جاتا تھا، اور اس کا ذاتی جزیرہ، ایک ایسی سلطنت جہاں اسے لگتا تھا کہ وہ کسی بھی قانون کی پہنچ سے باہر ہے۔ ان جگہوں کے نام ہی خود ایک تاریک کہانی سناتے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں اس کے آپریشن کی، کہ یہ گھناؤنا کام آخر چل کیسے رہا تھا۔ وہ کون سے طریقے تھے جن سے وہ برسوں تک استحصال اور انسانی اسمگلنگ کرتا رہا؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ سب کچھ کتنے منظم اور بے رحمانہ طریقے سے ہو رہا تھا۔ اس پورے آپریشن کی سب سے اہم کڑی تھی گیلین میکسویل۔ وہ صرف ایک ساتھی نہیں تھی، بلکہ اس پورے سسٹم کو بنانے والوں میں سے تھی۔ اس نے اپنی سماجی حیثیت کا استعمال کر کے نوجوان اور کمزور لڑکیوں کا بھروسہ جیتا اور انہیں سیدھا ایپسٹین کے جال میں پہنچایا۔ ان کا طریقہ کار اتنا منظم تھا کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ یہ ایک گھنونا چکر تھا۔ غریب گھرانوں کی نوجوان لڑکیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا، ان کا استحصال ہوتا اور پھر انہیں ہی مجبور کیا جاتا کہ وہ اپنے جیسی اور لڑکیوں کو بھرتی کریں۔ یہ صرف استحصال نہیں تھا، یہ دہشت کی ایک پوری پیرامڈ اسکیم تھی۔ اور جب وہ پہلی بار پکڑا گیا تو کیا ہوا؟ یقین کرنا مشکل ہے۔ سزا ملی صرف 13 مہینے۔ 2008 میں درجنوں الزامات کے باوجود اسے ایک ایسی ڈیل مل گئی جس کے تحت اسے نہ ہونے کے برابر سزا دی گئی، اور تو اور دن میں کام کے لیے جیل سے باہر جانے کی اجازت بھی تھی۔ یہ ہر متاثرہ شخص کے لیے انصاف کا منہ چڑھانے کے برابر تھا۔ اور یہ سب ہمیں لاتا ہے ایپسٹین کی زندگی کے آخری اور سب سے ڈراماٹک باب کی طرف۔ 2019 میں اس کی گرفتاری سے لے کر جیل میں اس کی پراسرار موت تک واقعات اتنی تیزی سے ہوئے کہ سمجھنا مشکل ہے۔ صرف 1 مہینے کے اندر دنیا کا سب سے بدنام قیدی مردہ پایا گیا۔ اس مختصر وقت میں جو کچھ بھی ہوا، اس نے ایسے سوالات کھڑے کر دیے جن کے جواب شاید کبھی نہ ملے۔ سرکاری طور پر کیا کہا گیا؟
کہ اس نے پھانسی لگا کر خودکشی کر لی، ایک ایسا فیصلہ جس پر فوری طور پر شدید شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا۔ لیکن اس سرکاری اعلان کے باوجود بہت سے سوالات تھے جن کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کی موت کی رات جو سنگین غفلت برتی گئی، اس نے سازشی نظریات کو خوب ہوا دی۔ سوئے ہوئے گارڈز، خراب کیمرے، یہ ساری باتیں بہت سے لوگوں کے لیے ہضم کرنا بہت مشکل تھیں۔ یہاں تک کہ اس وقت کے اٹارنی جنرل یعنی ملک کے سب سے بڑے قانونی افسر نے خود اسے غلطیوں کا ایک بہترین طوفان کہا۔ جب حکومت خود ایسی سنگین غلطیوں کو تسلیم کر رہی ہو تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ معاملہ کتنا گمبھیر تھا۔ ایپسٹین تو چلا گیا، لیکن اس کے بعد حساب کتاب کا ایک لمبا اور مشکل سلسلہ شروع ہوا۔ اس کی سب سے بڑی ساتھی گلین میکسویل کو جیل ہوئی، اور وہ بڑے بڑے بینک جنہوں نے اس کے جرائم کے لیے مالی راستے ہموار کیے، انہیں کروڑوں ڈالر ہرجانہ دینا پڑا۔ یہ انصاف کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں تھا۔ لیکن ایپسٹین کی موت اس کہانی کا خاتمہ نہیں تھی، بلکہ شاید یہ ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ اب ہم ان دستاویزات کے بارے میں بات کریں گے جو سامنے آئے، اور ان عالمی جھٹکوں پر نظر ڈالیں گے جو یہ کیس آج بھی پیدا کر رہا ہے۔ ذرا اس عدد کو ذہن میں لائیں، 35 لاکھ صفحات۔ یہ محکمہ انصاف کی طرف سے جاری کی گئی لاکھوں دستاویزات ہیں، اور ان میں سے ہر ایک صفحہ اس کیس کی گہرائی اور وسعت کا ایک ممکنہ ثبوت ہے۔ اور یہ سب ممکن ہوا ایک قانون کی وجہ سے، جسے ایپسٹین فائلز ٹرانسپیرنسی ایکٹ کہتے ہیں۔ اسی قانون نے حکومت کو مجبور کیا کہ وہ اس کیس سے جڑی زیادہ تر معلومات عوام کے سامنے لائے۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ ان انکشافات کے بعد تو جیسے پوری دنیا میں بھونچال آ گیا۔ برطانوی شاہی خاندان سے لے کر اقوام متحدہ تک اس کیس نے طاقت کے بڑے بڑے ستونوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور اس نے یہ بھی بے نقاب کیا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کیسے برسوں تک اس شخص کو روکنے میں ناکام رہے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ بہت کچھ سامنے آ چکا ہے، لیکن کیا ہم واقعی سب کچھ جان چکے ہیں؟ طاقت، پیسے اور رازوں کے اس پیچیدہ جال میں کتنی ہی سچائیاں اب بھی اندھیروں میں چھپی ہوئی ہیں؟